واقعات نہیں ہیں. قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے. نہیں، قرآن مجید میں آیا نا کہ جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا. نہیں اتر جاؤ. نہیں، اما یاتینکم منی ھدی، جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی. گویا کہ اس کا پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی، اور وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا. اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں نا، اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا، تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے، تھوڑی سی میں نے بھی صرف پڑھی ہے، تھوڑی سی نحو پڑھی ہے، کوشش کی ہے. میں طالب علم ہوں، میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا. آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، پڑھ کے سناؤں. نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آدم ایک کی حیثیت سے. اصل میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر. تو یہاں بنی کہاں ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یہ آیت آپ سورہ اعراف کی پڑھ رہے ہیں. جی بالکل، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں مختلف تعبیرات ہیں. جی صورناکم وَلَقَدْ ثم قلنا للملائکۃ خلقناکم. اسجدوا. اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے، نوع آدم، وہ پیدا ہوئی ہے. یعنی پوری ایک خلقت، ایک خلقت، ایک نوع، ایک آدمی نہیں، ایک سپیشیز، ایک آدمی نہیں، ان میں سے ایک آدمی چنا گیا ہے. یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نکلی. تو جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ حق دیں گے کہ میں آپ سے اختلاف کروں. بالکل کریں. رائٹ. ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی. ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں واپس ہم آدم علیہ السلام کے ذکر کے اوپر، کیونکہ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت کوٹ کی اس میں تو لکھا ہے خلقناکم، کم تو پلورل ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایک فرد واحد نہیں پیدا کیا گیا، ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا کیے گئے، پتہ کتنے لوگ. کن فیکون تھا نا. میں نے عرض کیا نا، ایک سپیشیز، ہومو سیپین سپیشیز وچ آر این اینیمل، اس میں سے ایک کو سلیکٹ کیا گیا اور اس میں اللہ نے روح پھونکی. اینڈ ہی بیکیم آدم. ہی واز اے پرسن. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِآدَمَ یہ تو سارا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب آدم کا لفظ آیا، پہلے جو ہے جمع کا صیغہ آدم جو ہے وہ سلیکٹ کیے گئے. 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے، جو سوکھا ہوا گارا ہے، اس سے جب میں اس کی تکمیل کر لوں اور اس کی نوک پلک سوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سوری، سامنے. سوکھا ہوا گارا نہیں ہے، لیس دار گارا ہے. لیس دار بھی کہا، سوکھا نہیں کہا. دیکھیے الفاظ کئی آئے ہیں. تراب بھی آیا، صرف مٹی کو کہتے ہیں. تین کہتے ہیں گارے کو. تین لازم وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ جو جس کے اندر لیس پیدا ہو جاتا ہے. پھر سال وہ سوکھ کر جو کھڑکنے لگے، من حمأ مسنون. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ سب کی شکلیں، کہ قرآن مجید جیسا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اسٹرینتھ میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے. بائبل کی سٹوریز کون لیتا ہے؟ قرآن مجید کی. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ہم آپ نے کہا نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اگر وہ قرآن کے بیان میں فٹ بیٹھ رہی ہو تو میں نے تو قرآن کا بیان آپ کو سنایا ہے کہ میں جب اس انسان کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. وہ روح جو ہے جس کا خاص تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اچھا، جب یہ سجدے میں گرے تو ملائکہ سارے، جن کا سردار اس وقت ابلیس تھا، تو وہ فرشتہ نہیں تھا، نہیں جن تھا، جن، لیکن سردار تو تھا. کان من الجن، سردار بھی نہیں تھا. لیکن اس وقت اشرف المخلوقات تو تھا. اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت اور علم میں نمایاں ہو گیا. ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. تو اگر یعنی ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا. شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں، اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر. وہ تو کفر ہو گیا. تو ریاضت اور علم میں نمایاں ہو گیا. ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. تو اگر یعنی
ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا. شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں، اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر. وہ تو کفر ہو گیا. بس تو کفر ہو گیا. پکڑ کہاں پہ ہوئی؟ ہے پکڑ کہاں؟ کفر پر. انکار پہ یعنی غرور پہ نہیں ہوئی جب اس نے کہا کہ میں مٹی غرور کا کی وجہ سے اس نے انکار کیا نا. اس کے اندر جو ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا. اس نے صاف کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. بالکل صحیح. خدا تو نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا اس کو بنایا مٹی سے، وہ بھی لیسدار مٹی سے. تو طے یہ پایا لیس دار کا لفظ دوبارہ آپ لے آئے. میں نے لے آپ کو آیا. بتایا تھا میں کہ لے وہ آیا. ایک لفظ ہے. تراب بھی ہے جس کے معنی صرف مٹی ہے، تین بھی ہے جس کے معنی گارا ہے، تین لازم کے وہ معنی ہے جو آپ کر رہے ہیں. تراب ہے. ثم قال له كن فيكون. ہاں تو لیکن تراب صرف مٹی کو کہتے ہیں. یہ لیسدار ویسدار کہاں سے لے آیا آپ اس میں؟ وہ لیسدار اس میں ہے، تین لازم. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سورۃ المومنون میں ہے، 12 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط یا جوہر سے، اسے سوکھی مٹی سے اسے بنایا. من سلالۃ من طین. جی. اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی چیز اس نے بنائی خوبی بنائی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے گارے سے ہوئی. گارے سے. تین ٹھیک ہے نا. ابھی اس میں لفظ لیس نہیں آیا، آپ نہ ایڈ کیجیے لیس اس میں. لیس آئی سورۃ الصفت میں، ٹھیک ہے. آیت نمبر 11 میں. صفت کوئی صورت نہیں ہے قرآن کی. صاف صاف. سوری، میں آپ سے سیکھنے کے لیے تو بیٹھا ہوں یہاں پہ. میں سکھا رہا ہوں نا، میں بھی سکھاؤں گا آخر. بالکل. آپ سکھاتے جائیں، ہم سیکھتے جائیں.